مفتی صاحب ہمارے یہاں انڈیا میں مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں سے تعلقات بنا رہی ہیں، اس کے بارے میں کچھ ریکارڈ کرائیں۔ جب آخرت کا خوف ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو۔ مقولہ ہے نا، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو۔ کسی مسلم عورت کا کسی غیر مسلم مرد سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، وہ نکاح ہے ہی نہیں، وہ زنا ہے۔ تو بدکاری پہ نکاح کا لیبل لگانا، اس میں تو کفر کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ اسلام کی ایک قسم کی اہانت بھی ہے، توہین بھی ہے۔ تو آخرت کا خوف کرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ باقی غیر مسلموں سے ہمیں حکم ہے کہ ہم نارملی اچھا سلوک کریں، لیکن شریعت کی ایک باؤنڈری ہے، بھائی نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح مسلم کا مسلم ہی سے ہوگا، مسلم لڑکی کا مسلم مرد ہی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ظفر ایاز کرک سے پوچھتے ہیں، غیر مسلم سے نکاح کا طریقہ، یہودی اور عیسائی خاتون سے نکاح جائز ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ ایجاب و قبول اسلام کے مطابق ہوگا یا ان کے مذہب کے مطابق؟ محترم، یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ دھڑ دھڑ شروع کر دیں۔ پہلی بات، وہ واقعی یہودی اور واقعی عیسائی ہو، یعنی جو ایتھیس نہ ہو، ملحد نہ ہو۔ آج بہت سے لوگ نام کے عیسائی ہیں مگر وہ حضرت عیسیٰ کو پیغمبر نہیں مانتے، تو وہ واقعی بائبل کو اور تورات کو اللہ کی کتاب مانتی ہو اور پیغمبروں کے سلسلے کو مانتی ہو، تو پھر عیسائی بنے گی، پھر یہودی بنے گی، چاہے وہ اپنے مذہب پر ہی ہو۔ ایک شرط تو یہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے نکاح کے بعد آپ کے خود کے یا آپ کے بچوں کے ایمان بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو، کیونکہ آج غلبہ کفر کا ہے۔ آپ نے یورپ میں کسی عیسائی لڑکی سے شادی کی تو بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں کہ بعض دفعہ مرد ہی بگڑ گیا، وہی عیسائی ہو گیا، اور بعض دفعہ مرد تو مضبوط ہوتے ہیں لیکن بچے عیسائی بن جاتے ہیں، وہ ان کو چرچ لے جاتی ہے اپنے ساتھ۔ تو یہ دو شرطیں ہیں کہ آپ کو یہ 100% اطمینان ہونا چاہیے کہ میرے بچے مسلمان ہی رہیں گے، اور اس سے پہلے سے ایگریمنٹ کریں گے کہ بھئی یہ مسجد جائیں گے، یہ چرچ نہیں جائیں گے، کبھی بھی چرچ کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے، یعنی عبادت کے طور پہ جیسے لوگ جاتے ہیں تو وہ نہیں جائیں گے، اور یہ خالصتاً مسلمان ہوں گے، یہ ایگریمنٹ ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ اس ایگریمنٹ پر عمل بھی ہوگا، تو پھر آپ کے لیے جائز ہے۔ اور یہ بھی اس کے لیے بہتر جائز ہے، یعنی جائز تو سب کے لیے ہے لیکن بہتر اس کے لیے جس نے ایک شادی مسلمان عورت سے بھی کی ہو، کیونکہ اگر اس طرح سے مسلمان مرد انگریز لڑکیوں سے شادیاں شروع کر دیں گے تو مسلمان لڑکیوں کے تو رشتے پہلے ہی نہیں ہو رہے، ان کے لیے تو رشتے مارکیٹ میں ویسے ہی شارٹ ہیں، تو بیچاری کہاں جائیں گی؟ وہ تو برباد ہو جائیں گی، وہ تو زنا کی طرف، دوستیوں کی طرف جائیں گی۔ تو اس لیے میری رائے اس میں یہی ہے کہ اس زمانے میں عیسائی یا یہودی لڑکی سے وہ شخص نکاح کرے جو ایک شادی مسلمان عورت سے بھی کرے، ورنہ ان مسلمان عورتوں کے لیے پہلے ہی مسائل کم ہوئے ہیں، پہلے ہی اتنے مسائل بڑے ہوئے ہیں، تو یہ مسائل اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ لہذا اس صورت میں کیا جائے کہ بھائی میں ایک مسلمان عورت کو بھی ٹھکانہ دوں گا، پھر ٹھیک ہے یہودی یا عیسائی سے کرے شادی۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسرا، شادی کا طریقہ کیا ہوگا؟ شادی کا طریقہ وہی ہے، ایجاب و قبول کر لیا جائے، اور جو مسلمانوں کا طریقہ ان کے طریقے کے مطابق شادی نہیں ہوگی۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، فقہا کہتے ہیں کہ جہاں اسلام اور غیر اسلام کا ٹکراؤ ہوگا تو پھر اسلام غالب ہوگا، تو اسلامی طریقے سے ہوگی۔ ویسے عیسائیوں کا طریقہ وہی ہے جو اسلامی ہے، یعنی یہودیوں کا بھی وہی طریقہ ہے۔ اسلامی کا مطلب ان میں بھی ایجاب و قبول ہوتا ہے، وہ انگلش میں ایجاب و قبول کرواتے ہیں، اور ڈو یو ایکسیپٹ کہہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا قبول ہے، تو وہ انگلش میں کہہ دیتے ہیں کہ تم اس کو قبول کرتی ہو یا کرتا ہو۔ تو ان کا طریقے میں ہمارے طریقے میں فرق نہیں ہے، ہاں اتنا فرق ہے کہ وہ چرچ میں کرتے ہیں، ہم مسجدوں میں کرتے ہیں، تو آپ اس کو مسجد کی طرف لے کر آئیں گے، نہ یہ کہ آپ چرچ میں جائیں گے۔ مسلمان کے لیے نکاح پڑھوانے کے لیے چرچ جانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ہندو عورت کی مسلم مرد سے شادی۔ میں ہندو دھرم کی ہوں، 1 سال پہلے میرے پتی کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے بعد ایک مرد کے ساتھ میرا کافی اچھا تعلق ہے، وہ مسلمان ہے، اب ہمارا شادی کرنے کا ارادہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک میں دل سے اسلام قبول نہیں کروں گی تو ہمارا نکاح جائز نہیں ہوگا، تو کیا مجھے نکاح کرنے کے لیے اسلام قبول کرنا ہوگا؟ نیز وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں، تو کیا میں ان سے شادی کر سکتی ہوں؟ ریتا صاحبہ کوئی ہندو خاتون ہے، انہوں نے انڈیا سے سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام کی توفیق عطا فرمائے، شادی آپ کی ہو یا نہ ہو لیکن آپ اسلام ضرور قبول کریں۔ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں اسلام ہی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، آخرت میں نقصان ہوگا اگر آپ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرتی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے الحمدللہ ایک ہندو تھے، وہ اپنی سیکنڈ وائف کے ساتھ آئے، دونوں نے اسلام قبول کیا، اور دونوں ہندو ہو کے انہوں نے 2 بیویاں رکھی ہوئی تھی، واللہ عالم ہندو مذہب میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ان کی تھی، تو پہلی وائف بھی شاید ان کی مسلمان ہوئی ہے، دوسری وائف بھی مسلمان ہوئی ہے، تو یہیں آئے تھے اسی آفس میں اسلام قبول کیا، اللہ ان کے اسلام کو برکت دے۔ تو آپ بھی ہماری مسلمان بہن بن جائیں،
ابھی بھی آپ ہماری بہن ہیں، اسلام قبول کریں گی تو اور ایک اسلام کا رشتہ ہو جائے گا، تو اس کی برکتیں آپ کو دنیا میں بھی نظر آئیں گی، آخرت میں بھی نظر آئیں گی۔ تو اس لیے میں آپ کو، اگر آپ نے پوچھا ہی ہے سوال، تو آپ کو ترغیب دیتا ہوں کہ اس میں آپ ہمت دکھائیں اور اسلام قبول کریں، پھر آپ ان سے نکاح کر لیں اگر آپ کو وہ سمجھ میں آتے ہیں۔ ہندو لڑکی اگر مسلمان مرد سے نکاح کرے گی تو نکاح ہوگا نہیں، اسلام اس نکاح کو مانتا نہیں ہے، وہ کالعدم ہے، ہونا نہ ہونا برابر ہے یہ۔ تو اس لیے آپ اسلام قبول کر لیں دل سے، یعنی اس نیت سے کہ میری شادی ہو یا نہ ہو، میں نے بہرحال مسلمان ہوں، شادی کی نیت سے نہ کریں۔ تو اس کے بعد پھر آپ ان سے نکاح بھی کر لیں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے اس نکاح میں برکت دے۔ رہا یہ مسئلہ کہ کیا وہ دوسری بھی کر سکتے ہیں، تو اسلام میں تو ایٹ اے ٹائم مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، تو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے، بشرطے کہ سب کے حقوق برابر ادا کریں۔ تو اگر آپ کے ہسبینڈ آپ سے دوسری شادی کریں اور ان کی نیت یہ ہو کہ میں دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کروں گا، تو آپ کے ہسبینڈ کے لیے، ہونے والے ہسبینڈ کے لیے یہ بالکل جائز ہے۔ اور آپ کے ہونے والے ہسبینڈ کو بھی میں کہوں گا کہ اگر یہ اسلام قبول کر لیتی ہیں تو بھائی آپ نے ان کو وہی پراپر حقوق دینے جو فرسٹ وائف کے ہیں، کیونکہ ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں، انڈیا میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، پھر وہاں سے خواتین کی کالز بھی آ چکی ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا اور کسی مسلمان نے شادی کی مگر ہمیں پراپر حقوق نہیں ملے، خاندان والوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ مرد نے دوسری شادی کی تھی۔ سب جگہ ایسا نہیں ہوتا لیکن بعض جگہ ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ ایک عورت اپنا پرانا مذہب چھوڑ کر اسلام میں آ رہی ہے تو مسلمان مرد اس کو پراپر تحفظ نہیں دے رہا، اس کو لٹکا کے چھوڑ دیا اس نے، بہت غلط بات ہے۔ تو اس سے آپ اللہ کے راستے سے روکنے کا ذریعہ بن رہے ہیں اور قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو۔ مجھے ایک پاکستانی لڑکی سے محبت ہو گئی، دبئی میں رہتے اور پاکستانی لڑکی سے محبت ہو گئی، ماشاءاللہ۔ میں انڈیا سے ہوں، سبحان اللہ۔ ہم دونوں دبئی میں جاب کرتے ہیں۔ اب اس لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے، اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بہت کوشش کی، مجھ سے موو آن نہیں ہو پا رہا۔ بھائی صاحب وہ اس لیے نہیں مان رہے کہ ان کو پتہ ہے انڈیا کے حالات کیا چل رہے ہیں، یہاں سے لڑکی وہاں جائے گی تو پتہ نہیں واپس قیامت تک آ سکے گا نہ آ سکے، تو وہ صحیح سوچ رہے ہیں اپنے بارے میں۔ ہاں پاکستان انڈیا والوں کو ویزا دے دیتا ہے اور وہاں سے لوگ آتے ہیں، ملتے رہتے ہیں اور پھر واپس بھی آرام سے چلے جاتے ہیں، لیکن انڈیا نے بڑے، مودی سرکار جو ہے نا اس نے بڑے مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں، یہ ویزے نہیں دیتی مودی سرکار، اور ویزا دے بھی دے تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب تک مودی سرکار ہے آپ فی الحال رشتے کی فکر چھوڑ دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے رہنا ہی دبئی میں ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ماں باپ کو ڈر ہوتا ہے نا کہ بندہ انڈیا کا یہاں سے لڑکی لے گیا تو پتہ نہیں کیا بنے گا ہماری بچی کا، وہاں پہ واپس آ سکے گی کہ نہیں آ سکے گی۔ تو ماں باپ اپنے فائدے کی بات سوچتے ہیں، اپنی بچی کے فائدے کی بات سوچتے ہیں، آپ تو بس ایک ہی چیز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں اس بارے میں کوئی مشورہ نہیں دوں گا، ماں باپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔